السلام علیکم۔ سورۃ الشعراء اردو ترجمے کے ساتھ یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ قرآن کو سمجھیں، سمجھائیں اور عمل کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء، سورت نمبر 26۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم۔ تلك آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا۔ قوم فرعون ألا يتقون۔ قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ۔ اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ جناب باری نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين۔
تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، أن أرسل معنا بني إسرائيل کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت تک کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمين فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
ناظرين اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ ان سب نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، يأتوك بكل سحار عليم، جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ فرعون نے کہا، ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے، عزت فرعون کی قسم، ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ فألقي السحرة ساجدين۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمين۔ اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسى وهارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے
میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ہی۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ أو ينفعونكم أو يضرون، یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين، وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ والذي يميتني ثم يحيين، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ولا تخزني يوم يبعثون، اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کر۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، إلا من أتى الله بقلب سليم،
لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون، جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں۔ قالوا وهم فيها يختصمون، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ فما لنا من شافعین، اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں۔